بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کتا پالنے کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتا پالنا جائز ہے ناجائز ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شریعت مقدس اسلام میں اور احادیث معصومین میں جو بہت سی احادیث آئی ہیں، اس میں کتا پالنے کے لیے سخت مذمت ہے، اور آیت میں یہاں تک ملتا ہے کہ کتا پالنے سے گھر میں برکت نازل نہیں ہوتی، ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ملک جب انسان کے گھر میں آتا ہے تو خود ملک کی رفت و آمد، ملائکہ کی رفت و آمد یہ خود برکت لے آتی ہے۔ ملائکہ انسان کے کیوں آتے ہیں؟ جو بھی نیک عمل ہم انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، یا دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم گھر میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہیں، حدیث کتاب پڑھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ملک کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ہر معنوی اور روحانی کام جو ہم انجام دیتے ہیں اس کو ملک لے جاتا ہے ہمارے نام اعمال میں لکھنے کے لیے، تو ملک کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں پر ملک کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، اب روایت ملتا ہے کہ اگر کتا پالیں گے تو رحمت کا نزول و ملک کا نزول نہیں ہوگا، تو یقیناً ایک ناپسندیدہ کام ہے کتا پالنا۔ ہمارے شریعت مقدس اسلام میں کہیں بھی یہاں اجازت نہیں دی جاتی۔ ہاں، صرف ایک دو مورد جو کہ ضرورت ہے، وہ بھی گھر کے باہر، یہ کہ اگر ہم کچھ ایسے کام ایسے اگر کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، جیسے بھیڑ پالتے ہیں اور بھیڑوں کی حفاظت کے لیے کتے پالتے تھے، تو وہ الگ عنوان ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے آپ کوئی زمین ہے، کھیت کی زمین ہے، اور آپ نے حفاظت کے لیے کتے کو رکھا ہوا ہے، وہاں اجازت ہے، وہ بھی گھر کے باہر۔ گھر کے اندر کتا رکھنے اور پالنے، یا آج کل جو فیشن ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ کتا پالنا ہی ایک فیشن بن گیا ہے کہ کون کتا پالے، اور کتنے مہنگے مہنگے کتے آ رہے ہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہیں بھی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس سے ہمارے گھر میں برکتیں بے برکتی ہوگی، رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، ملائکہ کی رفت و آمد نہیں ہوگی۔ اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی آج ڈاکٹری نے یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ ایسے عناصر کتے کی نجاست وغیرہ میں پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ عناصر انسان کے معدے میں پہنچ جائیں تو ایسی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے، یقیناً اس میں بہت سے ریزن پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کتے کا لعاب جو ہوتا ہے، کیونکہ کتے میں پوائزن ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اس کا لعاب اگر برتن میں گر جاتا ہے تو ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ مٹی سے مانجیے، جب تک مٹی سے نہیں مانجیں گے تب تک اس کی طہارت نہیں ہوگی۔ تو یقیناً اگر اسلام نے کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے تو اس میں ہماری ہی مصلحت ہے، اور ہماری دنیاوی مصلحتیں ہیں۔ برکت نہیں ہوگی زندگی میں، مال میں، بہت سی چیزوں میں۔ جب زندگی میں برکت نہ ہو تو زندگی کا لطف نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے جسے شریعت نے سختی سے روایات احادیث میں منع کیا ہے، پرہیز